اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، میں پھر سے وہی آیت پڑھ رہا ہوں سورہ بقرہ کی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اپنے کاروبار میں بھی مسلمان بنو، اپنی زمین جائیداد کے معاملے میں بھی مسلمان بنو، حقوق اللہ کے معاملے میں بھی مسلمان بنو، حقوق العباد کے معاملے میں بھی مسلمان بنو۔ اگر باپ ہو ایک اچھے باپ بنو، بیٹے ہو ایک اچھے بیٹے بنو، شوہر ہو ایک اچھے شوہر بنو، سارے گاؤں کے لیے بہت اچھے ہو، بیوی سے کبھی پیار سے بات نہیں کرتے، ارے تو کیسا نبی کا ماننے والا ہے، تیرے نبی اپنی بیویوں کے نخرے اٹھایا کرتے تھے، بیویوں کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، او لوگو تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے، اور میں اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ پیارے نبی اپنی بیویوں کے لیے سب سے اچھے تھے۔ او لوگوں اچھے شوہر بنو، اچھے باپ بنو۔ آج تو ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے بچوں کو تو موبائل پالتا ہے، 3 سال کا بچہ ہے کھانا نہیں کھاتا، ماں نے یوٹیوب دے دیا، 5 سال کا بچہ ہے، بچہ پریشان کر رہا تھا، ماں نے موبائل دے دیا۔ آپ کا بچہ تو موبائل سے پل رہا ہے، یوٹیوب سے پل رہا ہے۔ وہ لوگوں اپنے بچوں کو ٹائم دو۔ ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا، ایک غیر مسلم لڑکا لڑکی آپس میں بات کر رہے تھے، مجھے نہیں معلوم کہ بھائی بہن تھے یا میاں بیوی تھے یا کون تھے، مجھے نہیں معلوم، آپس میں بات کر رہے تھے۔ ٹرین کی بات بتا رہا ہوں۔ تو لڑکے نے کہا کہ آج کل چھوٹی چھوٹی بچیاں پیار محبت کے نام پہ کیا کیا کر رہی ہیں، 8-8 سال کی 10-10 سال کی لڑکیاں وہ بھی پیار محبت کے چکر میں پڑی ہوئی ہیں۔ تو جو لڑکی تھی ٹرین کے اندر، اس لڑکی نے بڑی پوائنٹ کی بات کہی، اس نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں اگر غلط راستے پر جا رہی ہیں تو یہ ذمہ داری کس کی ہے کہ ان کو صحیح غلط کا فرق بتائیں؟ یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے، یہ ذمہ داری گارجین کی ہے۔ تو لڑکا بولا کہ گارجین کتنا دھیان دے گا، گارجین کتنا بھی دیکھے گا؟ تو لڑکی نے کہا کہ گارجین اپنے آپ کو جھونک دے، آج کا دور وہ دور ہے۔ وہ غیر مسلم لوگ تھے، ان کی باتیں، میں ٹرین میں بیٹھا تھا، آج کل کا تو ماحول ایسا ہے ٹرین پر بھی آپ زیادہ کسی سے بات نہیں کر سکتی، اپنی اپنی سیٹ پر آدمی بیٹھا رہتا ہے، لیکن وہ بات چیت جو ہو رہی تھی میں سنا تو مجھے وہ بات بڑی وزندار لگی۔ اس لڑکی نے کہا کہ آج کے دور میں اگر اپنی بچیوں کی پرورش کرنا ہے تو اپنے آپ کو قربان کرنا پڑے گا، تب آپ بچیوں کی پرورش کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، زمانہ بڑا نازک ہے، آپ کی جوان ہونے والی بیٹیوں کو بہکانے کے لیے ہزاروں راستے موجود ہیں، فیس بک موجود ہے، انسٹاگرام موجود ہے، واٹس ایپ موجود ہے، اسکول کا گندا ماحول ہے، کالج کا گندا ماحول ہے، سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، شیطان کے فتنے ہیں۔ آپ کی جوان ہونے والی نسل کو برباد کرنے کے بہت سارے راستے ہیں۔ اگر آپ نے دھیان نہ دیا، اگر آپ نے اپنے آپ کو قربان نہیں کیا اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، کل پچھتانا پڑے گا۔ اگر آپ نے آج دھیان نہ دیا، کل بہت ساری نصرت جہاں ایسی سامنے آ جائیں گی جو نشا سنگھ بن جائیں گی۔ آپ کی مسلمان لڑکیاں بڑی تیزی کے ساتھ مرتد ہو رہی ہیں۔ میں جھارکھنڈ میں گاؤں گاؤں جا کے کہہ رہا ہوں، میں بہار کے گاؤں گاؤں جا کے کہہ رہا ہوں، او لوگوں اپنی عورتوں کو دین پہنچا دو۔ سال میں ایک بار جلسہ کرانے سے کام نہیں چلے گا، بار بار سناؤ، بار بار بتاؤ، کتابوں کا مطالعہ کرواؤ، پڑھاؤ لکھاؤ۔ اپنے گاؤں میں لڑکیوں کا ادارہ اگر ہے تو اس ادارے کی قدر کرو، اپنی بچیوں کو اداروں میں پڑھاؤ، اپنی عورتوں کو صحیح پردہ کراؤ، اپنی مسجدوں میں عورتوں کا انتظام کراؤ، اور جمعہ کے خطبے میں یہ سنشچت کرو، یہ یقینی بناؤ کہ ہر جمعہ کے خطبے میں عورتیں بھی آپ کی مسجد پر آئیں۔ یہ 1 سال کا جلسہ کرا لینے سے، جو جلسے میں بھی کیا ہوتا ہے، کچھ عورتیں بیچاری پنڈال میں بیٹھی ہیں،
کچھ عورتیں بیٹھ کر کے وہاں باہر مارکیٹ میں کچھ کھا رہی ہیں، پی رہی، کچھ مٹر گشتی کر رہی ہیں، کچھ ادھر ٹہل رہی ہیں، کچھ ادھر ٹہل رہی ہیں. یہ کوئی آپ مسجد سے بڑا بہترین ماحول کہیں نہیں ہو سکتا. جمعہ کے خطبے میں آدھا گھنٹہ کی تقریر سارے لوگ سکون سے وضو کر کے سنتے ہیں. اگر آپ کے گھر کی عورتیں جمعہ کا خطبہ سنیں گی، میں بار بار یہ بات تقریروں میں کہتا ہوں، سال میں 52 جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے. اگر آپ کے گھر کی عورتیں 52 مرتبہ جمعہ میں جائیں گی، انشاءاللہ دین کی بہت ساری معلومات وہ لے کر کے جائیں گی. تربیت کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا میرے ساتھی. اسی لیے عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لیس الیتیم من انتہا ابواہ من ہم الحیات وخلفاہ ذلیلا. ارے یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہوں. ان الیتیم هو الذی تلقى له امن تخلت او ابا مشغولا. ارے یتیم تو وہ بچہ ہے جس کی ماں کے پاس سمے نہیں ہے، جس کے باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، جو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے وقت نہیں نکالتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے وقت نکالو. اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ایک اچھے باپ بنو، ایک اچھے شوہر بنو، ایک اچھے مربی بنو، تاکہ آپ کی آنے والی نسلیں دیندار بنیں. یہ سماج کے فطروں سے اگر اپنی آنے والی نسلوں کو بچانا ہے میرے عزیزوں اپنے آپ کو نیک اور دیندار بناؤ. جب تک ہم خود دیندار نہیں بنیں گے اپنے بچوں کو دیندار نہیں بنا سکتے. بیڑی پینے والا باپ اپنے بچوں کو بیڑی سے نہیں منع کر سکتا. گالی بکنے والا باپ اپنے بچوں کو گالی دینے سے نہیں روک سکتا. بے پردہ رہنے والی ماں اپنی بیٹیوں کو پردہ کرنے کی تعلیم نہیں دے سکتی. اگر اپنی اولاد کو سدھارنا ہے تو پہلے ماں باپ کو خود سدھرنا پڑے گا، ماں باپ کو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی. میرے عزیزوں آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آگے بڑھیے. اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، نام نوٹ کر لو، عبداللہ بن عمرو بن عاص. نبی کے صحابہ میں 4 عبداللہ بہت مشہور ہیں. نہیں معلوم کہ دعا والوں کو شاید، علماء کو شاید پتہ ہے، بلکہ یقیناً پتہ ہوگا. عوام کی بات اگر کروں، رات بھر تقریر سننے والوں کو بھی نہیں پتہ ہوگا. نبی کے صحابہ میں 4 عبداللہ بہت فیمس ہیں، بہت مشہور ہیں. عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمرو بن عاص اور عبداللہ بن عباس. یہ 4 عبداللہ بہت مشہور ہیں صحابہ. ان کو ابادل اربع کہا جاتا ہے، 4 عبداللہ. اس میں سے ایک صحابی عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں. وہ بھی صحابی، ان کے ابا بھی صحابی، باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بہت بڑے صحابی ہیں، بہت نیک انسان ہیں، رات بھر نماز پڑھنے والے انسان ہیں، دن میں کنٹینیو نفل روزہ رکھنے والے انسان ہیں. ان کی شادی ہو گئی. شادی کے کچھ دنوں کے بعد جب بہو کو سسر نے دیکھا کہ بہو نہ بالوں میں کنگھی کر رہی ہے، نہ چہرے پر پانی پھیر رہی ہے، چہرہ بھی عجیب سا بنا ہوا ہے، بال بھی بکھرے پڑے ہیں، تو سسر نے بہو سے پوچھا کہ کیا بات ہے ایسی تو نے حالت کیوں بنا کے رکھی ہے؟ بھائی سسر کو تو پردہ نہیں کرنا ہے نا. اچھا سسر آ گیا تو بہو کیا کرتی ہے، جلدی سے اپنے چہرے پر گھونگھٹ ڈال دیتے. سسر آ گئے اور دیور آ گیا تو تب کبھی نہیں گھونگھٹ ڈالتی. دیور سے پردہ نہیں ہے، جیٹھ سے پردہ نہیں، سسر سے پردہ ہے. یہ عجیب و غریب سسٹم ہمارے یہاں کا ہے. جبکہ سسر تو غیر محرم نہیں ہے، محرم ہے وہ. سسر باپ کے درجے میں، اگر سسر کے سامنے گھونگھٹ نہیں بھی ڈالے گی، اگر سینے پر دوپٹہ ہے تو بھی چلے گا. لیکن دیور سے تو پردہ کرنا ہے، دیور سے پردہ نہیں کرے گی، سسر سے کرے گی. تو یہاں بہو کو دیکھا سسر نے کہ بہو کا چہرہ بڑا اترا ہوا ہے. کہا ہے میری بچی کیا بات ہے، نئی نویلی دلہن تو بڑا سج سنور کر کے رہتی ہے، کیا بات ہے، تیرے بال کیوں بکھرے پڑے ہیں، تیرا چہرہ کیوں بکھرا پڑا ہے، کیا بات ہے؟ کہا ہے ابا جان آپ کا بیٹا تو رات میں نماز پڑھتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، آپ کے بیٹے کو بیوی سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. حضرت عمرو بن عاص سمجھ گئے کیا مسئلہ ہے.
ڈائریکٹ بیٹے کو بولنا مناسب نہیں سمجھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اے اللہ کے نبی میرے بیٹے کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور یہ حال ہے, بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے, بیوی کے پاس بھی نہیں جاتا ہے, رات رات بھر نماز پڑھتا ہے, دن میں روزہ رکھتا ہے. آپ نے بلایا حضرت عبداللہ کو. اے عبداللہ علم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار, اے عبداللہ مجھے پتا چلا ہے تم رات رات بھر نماز پڑھتے ہو, کیا صحیح خبر ہے؟ ہاں اللہ کے نبی صحیح بات ہے. اے عبداللہ مجھے پتا چلا ہے تم دن میں کنٹینیو روزہ رکھتے ہو, کیا صحیح خبر ہے؟ ہاں اللہ کے نبی صحیح خبر ہے. اے عبداللہ کل تک اکیلے تھے, آج شادی ہو چکی ہے, بیوی تمہارے گھر آ چکی ہے. اے عبداللہ کان کھول کر کے سن لو, دیکھو مجھے دیکھو, میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات میں آرام بھی کرتا ہوں, میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں, میں کنٹینیو نفل روزہ نہیں رکھتا ہوں, اور میں نے نکاح بھی کیا ہے. اے عبداللہ ان لعینک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا. اے عبداللہ تیرے شریر کا بھی تیرے اوپر حق ہے, تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے, تیرے رب کا بھی تیرے اوپر حق ہے. اے عبداللہ اللہ کا حق بھی ادا کرو, بیوی کا حق بھی ادا کرو, مہمان کا حق بھی ادا کرو, اور اپنے شریر کا بھی حق ادا کرو. سب کا حق دو, سب کو سب کا حق دو. یہ ہے اسلام کی خوبصورتی اور یہ ہے اسلام کی تعلیم. میرے پیارے ساتھیوں, وہ پیارا دین ہمیں اور آپ کو ملا ہے, مگر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس اسلام کو بہت لمیٹیڈ بنا دیا. مسجد کے اندر آئے, اللہ اکبر, ہاتھ کہاں باندھا؟ سینے پر باندھا. کیوں باندھا؟ عبد الغفار صاحب نماز میں ہاتھ کہاں باندھنا ہے؟ عبد الغفار صاحب نے حدیث پڑھ کے سنائی, اللہ کے نبی سینے پر ہاتھ باندھتے تھے, آپ نے برابر سینے پر ہاتھ باندھا. رکوع میں گئے, مولوی صاحب جب رکوع میں جائیں گے تو پیٹھ کیسی ہوگی؟ مولوی نے حدیث پڑھ کے سنائی, جب رکوع میں جائے تو پیٹھ بالکل برابر ہونی چاہیے, سر کے لیول کے برابر ہونی چاہیے, نہ اونچی ہونی چاہیے نہ نیچی ہونی چاہیے. رکوع سے اٹھا, سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. سجدے میں گیا. مولوی صاحب سجدہ کرتے وقت کون کون سی چیزیں زمین پر ہونی چاہیے؟ مولوی صاحب نے حدیث پڑھ کے سنائی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سجدے کے اندر 7 ہڈیاں زمین پر ہونی چاہیے. دونوں ہاتھ زمین پر ہونا چاہیے, دونوں پیر کا گھٹنا زمین پر ہونا چاہیے, دونوں پیر کا پنجہ, پیر کی جو ہتھیلی ہے وہ زمین پر ہونی چاہیے, اور اسی طریقے سے ماتھا اور ناک, ماتھا اور ناک دونوں ایک میں ہیں. یہ 7 چیزیں سجدے میں ہونی چاہیے. نماز میں آپ مکمل حدیث کو فالو کر رہے ہیں. ایک ایک مسئلہ پوچھ رہے ہیں مولوی صاحب سے. مسجد کے باہر نکلے, دکان پر گئے, کسٹمر آیا, حاجی صاحب یہ مال, یہ کپڑا, یہ سامان کتنے کا دیں گے؟ حاجی صاحب کہتے اللہ کی قسم مجھے 100 کا پڑا ہے, تو 110 دے دے. وہی حاجی صاحب جو مسجد میں نماز کا طریقہ مولوی صاحب سے حدیث کی روشنی میں پوچھ رہے تھے, جب مارکیٹ میں آئے, جب بزنس کرنے آئے, جب کاروبار کرنے آئے, تو جھوٹی قسم کھا کر کے اپنے مال کی غلط قیمت بتا دی. او لوگو, تم نے یہ کیوں سمجھ لیا کہ اسلام تمہارے کاروبار پر اپلائی نہیں ہوتا؟ اسلام کاروبار سے باہر کسی چیز کا نام ہے. او لوگو, اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات کا نام ہے, اسلام ایک مکمل لائف اسٹائل کا نام ہے. اسلام اگر آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہے تو اسلام آپ کو کاروبار کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے. جب آپ بزنس کریں گے, کاروبار کریں, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہاں جھوٹ نہیں بولنا ہے, وہاں دھوکہ دڑی نہیں کرنا ہے, وہاں کسی حرام مال کا بزنس نہیں کرنا ہے. کاروبار کرنے کا بھی آپ کو طریقہ بتایا گیا. یہاں تک کہ جب آپ پیشاب کرنے جاتے ہیں, لیٹرین کرنے جاتے ہیں, استنجا کیسے کرنا ہے اس کا بھی طریقہ بتایا گیا.
گھوڑے اور کتے کی طرح کھڑے ہو کر کے پیٹ کی زپ کھول کر کے کہیں پر بھی پیشاب کر لینا اور شرمگاہ کو نہ دھلنا، استنجا نہ کرنا، معاف کرنا، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے، یہ جانوروں کا طریقہ ہے، مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ یہودی آئے اور یہودیوں نے آ کر کے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اے سلمان فارسی، تمہارے نبی نے تو تمہیں سب کچھ سکھایا ہے، تو یہ بھی سکھایا ہوگا پیشاب کیسے کیا جائے، پاخانہ کیسے کیا جائے؟ کہا کہ ہاں اے یہودیو، ہمارے نبی نے پیشاب اور پاخانہ کرنے کا طریقہ بھی ہم کو بتایا ہے۔ امرنا اللہ نستقبل القبلۃ ولا نستدبرها، ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے جب استنجا کرنے بیٹھیں تو قبلہ کی طرف، پچھم کی طرف نہ چہرہ کریں نہ پیٹھ کریں، اور ہمارے نبی نے ہم کو منع کیا کہ 3 سے کم ڈھیلے کے ذریعے استنجا نہ کریں، اور ہمارے نبی نے منع کیا کہ ہم گوبر یا ہڈی سے استنجا نہ کریں۔ یہ 3 حکم ہمارے نبی نے تو ہمیں پیشاب اور پاخانہ کرنے کا دیا ہے۔ گویا یہودی تو مذاق اڑانے کے لیے آئے تھے، مگر سلمان فارسی نے جواب دے دیا کہ اے یہودیو، تم صحیح کہہ رہے ہو، ہمارے نبی نے ہمارے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑی، ہمارے نبی نے ہمیں پیشاب اور پاخانہ کرنے کا طریقہ بھی ہم کو بتایا ہے۔ شادی ہو گئی آپ کی، بیوی کے پاس آپ کو ملنے جانا ہے، ہو سکتا ہے یہ ٹاپک دنیا کے لیے بہت عجیب و غریب ٹاپک ہو، اس ٹاپک پر بات کرنا ہے گناہ مانا جاتا ہو، لیکن اسلام اس ٹاپک پر بھی بات کرتا ہے، اور بیوی سے ملنے کے وہ طریقے جو ناجائز اور حرام ہیں اسلام ان سے منع کرتا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں میں گندی فلموں کے ذریعے، پورن موویز کے ذریعے بہت سارے غلط طریقے بیوی سے ملنے کے رائج ہو چکے ہیں۔ آج اس کی بھی جانکاری کرنے کی ضرورت ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات کے سلسلے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ بہت سارے غلط اور ناجائز طریقے رائج ہو چکے ہیں، اور ہمارے نوجوانوں میں جو بہت سارے طریقے ایسے مشہور ہو چکے ہیں شہوت پوری کرنے کے جو حرام اور ناجائز ہیں۔ کوئی اپنے ہاتھوں سے اپنی شہوت کو برباد کر رہا ہے، اپنے شریر کو برباد کر رہا ہے، اور کوئی شادی شدہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ جو نیچرل طریقہ ہے اس سے ہٹ کر کے غیر فطری طریقے سے، جانوروں سے بھی بدتر جو طریقہ ہے اس طریقے کے ساتھ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام نے بیوی سے ملنے کے آداب بھی ہم کو بتائے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا اتا احدکم اہلہ، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو ملاقات کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد اپنی بیوی کے پاس جائے اللہ کے نام سے، اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا اور ہماری پیدا ہونے والی اولاد کو بھی تو شیطان سے بچا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی یہ دعا پڑھنے کے بعد بیوی سے ملاقات کرے گا، اگر اولاد پیدا ہوگی، اگر اللہ نے مقدر میں اولاد لکھی ہے تو شیطان اس اولاد کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بڑی چھوٹی سی دعا ہے، لیکن آج ہم میں سے بہت سارے لوگ بڑے دیندار ہیں مگر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام تو ہمیں بیوی سے ملنے کے آداب بھی ہم کو بتاتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، شادی بیاہ اس کو ہم نے بالکل خارج کر دیا اسلام سے، چاہے آپ کے اس علاقے کی انصاری برادری ہو، چاہے ہمارے بنارس کے انصاری سماج کے لوگ ہوں، چاہے آپ کے کٹیہار کے شیرسا آبادی سماج کے لوگ ہوں، مسلمانوں میں شادی میں بہت ساری فضول قسم کی رسم و رواج آ گئی۔ کہیں جہیز دھڑلے سے چل رہا ہے، باقاعدہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے۔ ہمارے ایک پہچان کے ایک صاحب ہیں، وہ بہار، ایک بیتیا ایک جگہ ہے بہار میں، بیتیا کے رہنے والے ہیں، کئی بیٹیاں ہیں ان کی، سرکاری ٹیچر ہیں وہ۔ تو ایک مرتبہ ان کی کسی بیٹی کا رشتہ لگا، تو میں نے پوچھا کہ ماسٹر صاحب آپ کی بیٹی کا جو رشتہ لگا ہے لڑکا کیا کرتا ہے؟ تو کہا کہ لڑکا راجگیر کا کام کرتا ہے، جو مکان وغیرہ بنتا ہے مستری کا کام کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے مستری کا کام کرتا ہے تو ایک لیبر کلاس کا ہی کام ہے، کوئی بہت ہائی فائی کام تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا، روتے ہوئے کہا، بڑے درد کے ساتھ کہا کہ مولانا صاحب راجگیر کا کام کرتا ہے وہ لڑکا، لیکن 5 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کیا ہے اس نے جہیز میں۔ کیا کہیں گے آپ؟
जितना क्वालिफाइड दामाद है उसी के हिसाब से डिमांड हो रही है, और जहेज मांगने वाला भी पक्का मुसलमान और जहेज देने वाला भी पक्का मुसलमान। मेरे प्यारे साथियों, नबी के दौर में हजारों शादियां हुई, नबी ने 11 शादियां की, नबी ने 4 बेटियों की शादी की, सहाबे किराम ने निकाह किया, न वहां बारात था, न वहां जहेज था, न वहां मंगनी की रस्म थी, न वहां हल्दी की रस्म थी, बड़े सिंपल तरीके से निकाह हो जाता था। हमारे यहाँ आज शादी ब्याह में पूरा का पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है, बस एक काम सुन्नत के मुताबिक होता है, बल्कि वो भी सुन्नत के मुताबिक नहीं होता है। निकाह पढ़ाने के लिए हम मौलवी साहब को बुलाते हैं और मौलवी साहब बेचारे आते हैं और बाकायदा लड़का के पास निकाह कबूल कराने के पहले लड़की के पास जाते हैं और लड़की से कबूल करवाते हैं। हमारे बनारस में भी ये रिवाज है, मैं तो कई बार तकरीरों में बोल चुका हूं कि भाई लड़की के पास काजी साहब मौलवी साहब को जाकर के कबूल करवाने की कोई जरूरत नहीं है। इस्लाम में लड़की को कबूल नहीं करना है, कबूल करने का काम लड़के को करना है। अभी कल की बात मैं आपको बताऊं, बनारस में एक निकाह पढ़ाना था, हमारे एक दोस्त की बहन की भाई की शादी थी, निकाह पढ़ाने में गया तो अब वो सिस्टम तो वही था, लड़की के यहाँ भी जाना था, पर्दा लगा हुआ था, उधर लड़की बैठी है, अब फलां बिनते फलां आपका निकाह फलां के साथ हो रहा है, क्या आपको कबूल है? लड़की अंदर से रो रही है, बेचारी तड़प रही है, उसकी माँ समझा रही है, चची लोग समझा रही, बेटा बोल दे बोल दे बोल दे। बड़ी देर के बाद लड़की बोलती हाँ कबूल है। अच्छा भाई, निकाह नामा में ले करके गया था मैंने, उसमें बता दिया भाई लड़की की यहाँ साइन करा लो, सिग्नेचर करा लो। अब निकाह नामा जब अंदर से आया बाहर तो देखा इतनी बड़ी सी पेन उसके साथ आई, खूबसूरत सी पेन, उस पर जो है नग वगैरह जड़े हुए हैं और मोर का पंख लगा हुआ है और उस पर इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है। मैंने देखा तो लिखा तो कबूल है, उस पेन के ऊपर लिखा हुआ है कबूल है। तो आजकल ये ड्रामेबाजी चल रही है, दुल्हन के लिए बाकायदा ऐसा दुपट्टा आ रहा है, दुपट्टे पर लिखा रहता फलाने की दुल्हन, अब्दुल्ला की दुल्हन, अब्दुर्रहमान की दुल्हन, यानी जब तक वो बेचारी दुपट्टा नहीं पहनेगी लोग नहीं समझेंगे कि किसकी दुल्हन है, किसी और की दुल्हन समझ लेंगे उसको। अजीब व गरीब तमाशे हो रहे हैं। नकाब पहन करके लड़कियां आजकल चलती हैं, नकाब के ऊपर एक पट्टी बनी है, पट्टी पर क्या लिखा, इस्लाम की शहजादी। अरे कैसी तू शहजादी है रे, कैसी शहजादी है तू नकाब की को बदनाम कर रही है। अगर वाकई में तो इस्लाम की शहजादी है तो अपने इस नकाब को सिंपल कर ले। आज देहातों में बहुत सारी जगहों पर देखते हैं नकाब के ऊपर लाइट लगी है, खूबसूरत सी लाइट लगी चमक रही। अरे भाई नकाब के ऊपर लाइट का क्या काम है? तो ये सब ढकोसलेबाजी हम कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, माफ करना, इस्लाम इन ढकोसलेबाजियों का नाम नहीं है। इस्लाम बड़ा सिंपल दीन है, दूसरे के तरीके पर और दूसरों के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश मत करो मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह के नबी ने फरमाया लतत्तबिउन्न सुनन मन कान क़ब्लकुम शिब्रम बिशिब्रिन व ज़िराम बिज़िरा। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम अपने से पहले के लोगों के तरीके पर चलोगे। अगर वो एक बालिस्त चले तो तुम भी एक बालिस्त चलोगे, अगर वो एक हाथ चले हैं तो तुम भी एक हाथ चलोगे। हत्ता लौ सलकू जो रज़बिन लसलक्तुम, अगर तुमसे पहले के लोग किसी जानवर के बिल में चले जाएंगे तो तुम भी बिल में चले जाओगे। अंधी तकलीद दूसरों की करने की वजह से आज हमारी कौम मेरे प्यारे साथियों बर्बाद हो रही है। और आगे बढ़िए, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हाजी साहब मस्जिद में गए, मौलवी साहब से नमाज का तरीका तो पूछ लिया, मस्जिद के बाहर आए, अपने सगे भाई की ज़मीन को हथिया करके बैठ गए, अपने पड़ोसी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करके बैठ गए। ओ हाजी साहब, ये ज़मीन आपके साथ तो नहीं जाएगी दुनिया से। ओ मेरे भाई, जिस दिन तुम मर जाओगे ये सारी जमीन तो दूसरों की हो जाएगी, ये सारा माल तो दूसरों का हो जाएगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। कब्र की 2 गज जमीन के अंदर सबको जाना है, सब छोड़ के जाना है। ये जमीनें यही रह जाएंगी, ये जायदादें यही रह जाएंगी, ये खेत खलियान यही रह जाएगा, ये तिजोरियां यही रह जाएंगी, ये बैंक बैलेंस
محض دوسروں کے نام ہو جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب آپ قبر کے اندر جائیں گے، جتنے بھی نیک ہوں، جتنے بھی نمازی ہوں، جتنے بھی دیندار ہوں، یہ قبر آپ کو دبوچے گی، یہ قبر آپ کو پکڑے گی، یہ قبر آپ کو کے اوپر تنگ ہو جائے گی۔ نبی کے صحابی تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انتقال ہو گیا۔ نبی کے اتنے بڑے صحابی ہیں، انتقال ہو گیا کہ اللہ کے نبی نے ان کے انتقال کے موقع پر فرمایا اہتز الموت لسعد بن معاذ۔ آج سعد بن معاذ کا انتقال ہوا ہے، آج ان کے انتقال پر اللہ کا عرش بھی ہلنے لگا ہے۔ ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے زمین پر اترے تھے۔ ان کا بدن بھاری بھرکم تھا۔ جب جنازہ اٹھایا گیا تو جنازہ بڑا ہلکا معلوم ہو رہا تھا۔ بعض منافقوں نے کہا کہ ارے جنازہ تو بڑا ہلکا معلوم ہو رہا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا ان لہو حملۃ غیرکم، اے میرے صحابہ، یہ سعد بن معاذ کا جنازہ ہے، اس کے جنازے میں فرشتے بھی شامل ہیں، ان کے جنازے کو فرشتوں نے اٹھا کے رکھا ہے۔ اتنے بڑے صحابی تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ۔ سعد بن معاذ کو قبر میں اتارا جانے لگا۔ صحابہ کرام بھی سائیڈ میں کھڑے ہیں، اللہ کے پیارے نبی بھی قبر کے پاس کھڑے ہیں۔ جب جنازے کو قبر میں اتارا جانے لگا، اچانک اللہ کے نبی کے چہرے کی رنگت بدل گئی، اللہ کے نبی کے چہرے پر ڈر طاری ہو گیا، آپ کے چہرے پر خوف طاری ہو گیا، اور آپ نے 3 مرتبہ فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نے 3 مرتبہ تکبیر پڑھی، 3 مرتبہ تسبیح پڑھی۔ صحابہ نے بھی تسبیح پڑھی، صحابہ نے بھی تکبیر پڑھی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ کیوں گھبرائے سے لگ رہے ہیں، کیوں آپ 3 مرتبہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، کیوں آپ 3 مرتبہ تکبیر پڑھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ تضایق علی صاحبکم القبر، تمہارے اس ساتھی کی قبر ان کے اوپر تنگ ہو گئی، ان کی قبر نے ان کو دبوچا تھا، ان کی قبر نے ان کو پکڑا تھا، اور جتنی دیر ان کی قبر نے ان کو پکڑا تھا، اے میرے صحابہ میں بھی ڈر گیا اور میں نے اللہ کی تسبیح پڑھی، اللہ کی تکبیر پڑھی۔ اے میرے صحابہ ان للقبر زغتۃ لو نجا منہ احد لنجا سعد بن معاذ، اگر قبر کے دبوچنے سے کوئی بچ جاتا تو سعد بن معاذ بچ جاتے۔ ہو لوگو، جب نبی کا صحابی نہیں بچا، ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ او نمازیوں، او تہجد پڑھنے والوں، او روزہ رکھنے والوں، او قرآن پڑھنے والوں، یہ قبر تو تم کو بھی پکڑے گی، یہ قبر تو تم کو بھی دبوچے گی۔ او لوگو، اس قبر کی زندگی کے بارے میں کبھی سوچو، کبھی اس کی تیاری کرو۔ یہ ناجائز کی جائیدادیں، یہ ناجائز زمینیں، یہ ناجائز دولت دوسرے لے کے چلے جائیں گے، دوسرے موج مستی کریں گے، اور تم قبر میں اس کی سزا جھیلو گے۔ یہ کوئی فائدے کا سودا نہیں ہے، یہ گھاٹے کا سودا ہے میرے ساتھی۔ حرام کمائی لا کر کے دوسروں کی زندگی بنا رہے ہو اور اپنی آخرت برباد کر رہے ہو۔ بھائی بھائی کی زمین پر قبضہ کر رہا ہے، پڑوسی پڑوسی کی زمین پر قبضہ کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں او لوگوں کان کھول کر کے سن لو، میں ایک انسان ہوں، میرا فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے کہ 2 لوگ زمین کا فیصلہ میرے پاس کرانے کے لیے آئیں، اور ایک انسان بڑی چکنی چپڑی بات کرنے والا ہو اور اس کی بات کے فیور میں فیصلہ کر دوں اور دوسرے کے خلاف کر دوں، جس کا حق تھا اس کو نہ ملے دوسرے کو دے دوں، ایسا ہو سکتا ہے؟ میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اے میرے صحابہ، اگر کبھی ایسا ہو جائے اور زمین جس کی نہیں تھی میں نے زمین اس کے حق میں دے دی، تو کان کھول کر کے سن لو، انما اقطع له قطعة من النار، میں زمین کا ٹکڑا نہیں دے رہا ہوں، میں جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ او زمینوں میں بے ایمانی کرنے والوں، او جائیدادوں میں دوسروں کا حق مارنے والوں، اللہ کے واسطے توبہ کر لو۔ یہ زمینیں تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جائیں گی، یہ جائیدادیں تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جائیں
گی، یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جاؤ گے۔ جس کی زمین کو ہڑپا تھا، جس کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کیا تھا، جس کے کھیت پر ناجائز قبضہ کیا تھا، جس کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا تھا، وہ آ کر کے کہے گا اے اللہ یہ میرا پڑوسی ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، اے اللہ اس نے میری زمین کو ناجائز طریقے سے ہڑپ لیا تھا۔ اللہ وہاں یہ نہیں کہے گا اے بندے تو زمین کے بدلے زمین دے دے، تو پیسے کے بدلے پیسہ دے دے۔ دنیا میں پیسے کے بدلے پیسہ دے سکتے ہو، زمین کے بدلے زمین دے سکتے ہو، اللہ کے یہاں کرنسی چینج ہو جائے گی۔ سعودی عرب میں انڈیا کا پیسہ نہیں چلتا، پاکستان میں انڈیا کا پیسہ نہیں چلتا، بنگلہ دیش میں ٹکا چلتا، انڈیا کا پیسہ نہیں چلتا، ریال سعودی عرب میں ریال چلتا، انڈیا کا پیسہ نہیں چلتا۔ او لوگوں قیامت کے دن کی کرنسی کیا ہوگی؟ وہاں دنیا کا پیسہ نہیں چلے گا، وہاں دنیا کی زمین نہیں چلے گی۔ وہاں اگر کسی کا حق مارا ہے تو آپ کو اپنی نیکی دینا پڑے گا، آپ کو اپنی نماز دینا پڑے گا، آپ کو اپنا روزہ دینا پڑے گا، آپ کو اپنا صدقہ خیرات دینا پڑے گا، آپ کو اپنی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور جب ساری نیکی ختم ہو جائے گی اور پھر بھی کوئی لائن میں کھڑا ہے اے اللہ اس نے میرا بھی حق مارا ہے، میری زمین پر بھی قبضہ کیا ہے، میرے ساتھ بھی زیادتی کی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پھر سامنے والے کے گناہ اس کے اوپر لادے جائیں گے، اور جو انسان دنیا سے بہت ساری نیکی لے کر کے آیا تھا وہی انسان گناہوں سے لدا ہوا جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔